پاکستان کا جتنا یوتھ ہے کل اس کا جتنا خون جلا ہے پچھلے کچھ سالوں میں اتنا نہیں جلا ہوگا. پاکستان اور بھارت کا میچ ہوا ہے. میں تو کہتی ہوں ہٹلر کی طرح جیسے اس نے پوری ٹیم اڑا دی تھی, اس فارمولے کو پاکستان میں اپلائی کیا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کرکٹ کے بادشاہوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے تھی. اتنے عرصے بعد ہمارے ہاں ایک ایونٹ ہو رہا, اس ایونٹ کے لیے آپ جو تیاری کر رہے ہیں, بہت اچھے اسٹیڈیم بنا لیے, یہ تمام اہتمام کس چیز کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ تیاری تھی, اس میں یہ بھی سوچ لیتے کہ ایک ٹیم نے جا کے میدان میں کھیلنا بھی ہے, اس کے قابل ہے یا نہیں. آئی ایم سوری ٹو سے وہ نہیں تھی. کرکٹ کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جو پی سی بی کو سنبھال سکے, کسی بھی یعنی نوعیت کی ٹریننگ. اور دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں, اگر یہ کوہلی نے جب وہ 85 سکور کر لیے تھے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار اس سے 100 بنوانے ہیں. کمال اعتماد ہے. چلے یعنی اس پہ اب مٹی پاؤ والا ہی سین ہے. بیلاروس کے صدر آ جاتے ہیں, کبھی ہم بیلاروس چلے جاتے. کن ملکوں میں کھیل رہے ہیں؟ ہم نے اپنی پہچان 1950 سے کیا رکھی کہ ہم امریکہ کے کرائے کے سپاہی ہیں, کہ ہم کن ممالک کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں. اگر بھارت کر رہا ہے تو اس وقت کتنی پابندیاں ہیں روس سے تیل لینے پر. سے بھارت نہ صرف تیل لے رہا ہے بلکہ وہ خام تیل لے کر اس میں سے ڈیزل نکال کر اس کو میڈ ان انڈیا کر کے یورپ بیچ رہا ہے امریکی اتحادیوں. صاحب یہ فرما رہے ہیں کے پی کے میں جو ترقی کی رفتار ہے اور سندھ میں جو ترقی کی رفتار ہے, سی ایمز کا مناظرہ کرا کے دیکھ لیں, پتہ چل جائے گا. یہ 2 نمبری ہے. مطلب یہ کہ کیا یہ مناظروں کا زمانے رہ گئے. اعداد و شمار ہوتے ہیں, اسٹیٹسٹکس ہوتی ہیں. تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. اس پوڈ کاسٹ میں جو کہ آپ پبلک نیوز پہ دیکھ رہے ہیں, میرے ساتھ نصرت جاوید صاحب موجود ہیں, اور نصرت صاحب ہمیشہ کی طرح بالکل پرفیکٹ لگ رہے ہیں. نصرت صاحب میں بھی ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے. سر یہ بتائیں, ویسے تو ہم دونوں تو چلیں پھر بھی ٹھیک لگ رہے ہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آلموسٹ پاکستان کا جتنا یوتھ ہے کل اس کا جتنا خون جلا ہے وہ میرا خیال ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں اتنا نہیں جلا ہوگا. مطلب مجھے پتا ہے آپ کو کرکٹ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور مجھے بھی اب تقریباً نہیں ہے, لیکن یہ جو پاکستان اور بھارت کا میچ ہوا ہے, مطلب ایکسپیکٹیشنز تو ویسے یہی تھی, لیکن یہ جو اتنی تیاری ہوا, ہم اتنی پریکٹس کروا رہے ہیں, اتنے فورن کوچز آ رہے ہیں, اتنا پیسہ لگ رہا ہے, اس ایکسرسائز کا کیا فائدہ ہوا؟ میں تو کہتی ہوں ہٹلر کی طرح جیسے اس نے پوری ٹیم اڑا دی تھی, اس فارمولے کو پاکستان میں اپلائی کیا جا سکتا ہے. نہیں, ہم اور بہت ساری چیزیں ہٹلر کی کر رہے ہیں تو یہ بھی کر لیں. جیسے کہ مقصد یہ کہ اس کے ہاں جس قسم کا ڈسپلن پہ زور تھا آج کل ہے, بکواس کرنے سے روکا جاتا ہے, روکا جا رہا ہے. تو اپنا اگر یعنی کرکٹ کے سلسلے میں بھی فالو کر لیا جائے تو مجھے تو ذاتی طور پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ ایک بات جو ہماری کرکٹ کے بادشاہوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے تھی, میں ہرگز مجھے تو کک سمجھ نہیں ہے. مجھے تو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ یہ کور ڈرائیو کیا ہوتی ہے اور یہ مڈ سیلی کیا ہوتا ہے اور سیلی کیا ہوتا ہے, اور یہ اور میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ LBW کیا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بہرحال انڈیا کے ساتھ جب میچ ہو رہا ہو تو آپ کے اندر ایک کوئی چیز ہوتی ہے جو آپ کو تنگ کرتی ہے, آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کرکٹ کے بادشاہوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے تھی کہ اتنے عرصے بعد ہمارے ہاں ایک ایونٹ ہو رہا. 29 سال مینشن کرنا ضروری ہے. اب 29 سال کے بعد ایک ایونٹ ہے. اس ایونٹ کے لیے آپ جو تیاری کر رہے ہیں, بہت اچھے اسٹیڈیم بنا لیے, روشنیاں, رنگ, نور, سب کچھ, اور ریکارڈ ٹائم میں کمپلیٹ کیے. نقوی صاحب کو شاباشیں ملتی رہی ہیں. جی وہ سب کچھ اپنی جگہ. لیکن یہ تمام اہتمام کس چیز کے لیے ہو رہا ہے؟ ٹو پلے. بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک پورا تھیٹر جو ہے سیٹ سمیت اور بڑے اچھے اداکاروں سمیت وہ تیار کر رہے ہیں, اور بھرپور ایک آڈینس بیٹھی اور دنیا کہے کہ یار یہ تو بالکل شیکسپیئر کے زمانے کا تھیٹر لگ رہا ہے, اور اس میں ہیملیٹ ہی نہ ہو, ہیملیٹ پلے ہو لیکن ہیملیٹ جو ہیرو ہے کردار ہی نہ ہو. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی تیاری تھی اس میں یہ بھی سوچ لیتے کہ ایک ٹیم نے جا کے میدان میں کھیلنا بھی ہے. نہیں صرف اپنی ٹیم کے ہے نا, زیادہ دیکھیں باقی ٹیمیں تو آئیں گی, انجوائے کریں گی, کھیلیں اپنی گی, ہی ٹیم کی ہماری ٹیم نظر نہیں آ رہی. ہم جو میزبان ہیں اس ایونٹ کے,
ہم اپنی ٹیم کو کیا اس قابل کیا ہے کہ وہ ایک کتنا بڑا ایونٹ جو بقول آپ کے 29 برس بعد ہو رہا ہے اس کے قابل ہے یا نہیں ہے. آئی ایم سوری ٹو سے وہ نہیں تھی. وہ میں باقاعدہ مجھے شرم آ رہی ہے یہ لفظ کہتے ہوئے, وہ مجھے ایک محلے کی ٹیم لگ رہی تھی جس کا کوئی والی وارث نہیں تھا, اور دین ان میں لیک آف کانفیڈنس, انڈر پریشر لگی. ہار جیت جو ہے نا وہ گیم کا حصہ ہے. آئی ٹیل یو آنیسٹلی مجھے ہرگز اس امر پہ افسوس نہیں ہے, لیکن آپ مجھے کوئی ایک موقع بتائیں کل کے سارے میچ میں جہاں پر کہ ہلکا سا یہ شبہ پڑا ہو کہ یار یہ پاکستان میچ جیت سکتا. اچھا لیکن سر کل کا تو چلیے میچ پاکستان سے باہر تھا نا, بھارت نے تو پاکستان آنے کی تکلیف بھی نہیں کی, لیکن جو باقی میچز ہیں جیسے پہلا جو میچ تھا وہ پاکستان کتنے برے طریقے سے ہارا نیوزی لینڈ سے, وہ تو ہوم گراؤنڈ پہ تھا. ہوم گراؤنڈ کا بھی مطلب ان کو ایڈوانٹیج جو حاصل تھا, جو آپ کو یاد ہوگا بھارت میں جب ایونٹس ہوتے ہیں تو بھارت تو ہوم گراؤنڈ کی وجہ سے بھی آدھا میچ جیت جاتا ہے, اتنا پریشر ہوتا ہے دوسری ٹیم کے اوپر. یہ محسن نقوی صاحب, میں مطلب ان کو کرٹیسائز تو نہیں کروں گی, لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی, ان سے پہلے نجم سیٹھی صاحب تھے, اوبویسلی آپ کے تو قریبی دوست ہوں گے یا آپ کے کولیگ رہے ہوں گے. ہاں سر, لیکن میری بہرحال نجم صاحب سے بہت پرانی یاد اللہ ہے. محسن نقوی صاحب سے تعلقات برے نہیں ہیں, ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں خراب ہونے کی, لیکن ان کا بڑا پن ہے ابھی تک برداشت کر رہے ہیں. ہاں میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ سب یہ دونوں شخصیات اپنے پروفیشن میں بہترین ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ کرکٹ میں ڈھونڈنے سے ایسی کوئی شخصیت نہیں ملتی جو کہ پی سی بی کو سنبھالے. مطلب ایز اے لے مین مجھے سمجھنا ہے کہ کرکٹ کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جو پی سی بی کو سنبھال سکے, کہ باہر سے کوئی دوسرے پروفیشن سے آ کے کرکٹ کی باغ ڈور, یہ ایسے پاکستان کے علاوہ کہیں اور ہوتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں, لیکن انڈیا میں پتہ نہیں ہے, جیسے میں اس کو جب میں انڈیا پہنچ جاتا تھا تو کوئی راجیو شکلا تھا, اور بعد میں سینیٹر بھی بنا, وہ بنیادی طور پر وہ بھی جرنلسٹ تھا. ہمارے ہاں جو کرکٹ کے میرے بچپن میں یا نوجوانی میں, خیر بچپن میں تو ہم وہ نام سنتے تھے, کاردار صاحب کا ایک بڑا مشہور نام تھا, وہ شاید کرکٹر تھے, لیکن جس کو آج کے دور کی آپ یعنی کرکٹ کہتے ہیں, جو ٹیلی ویژن پہ بھی نظر آتی ہے, تو اس کو تو ایئر مارشل نور خان صاحب ہوتے تھے پی سی بی کے, تو وہ بھی نان کرکٹر ہی تھے نا. میرا خیال ہے یہ مسئلہ آپ کے کرکٹر ہونے کا نہیں ہے, پھر یہ اوور آل ایک ریفلیکٹ کرتا ہے سوسائٹی کہاں پہ ہے, معاشرے پہ. دیکھیے ایک ہمارے ہاں میرٹ اور کارکردگی دکھانے کا جو ہے وہ زحمت نہیں رہی. ہم اپنی مثال دے لیتے ہیں. یہ پوڈ کاسٹ سے پہلے مجھے تو پتہ نہیں تھا آپ یہ ڈسکس کرنے والے, لیکن یہ آج کا کرنٹ ایشو ہے. باجی کیمرے دوتے بیٹھ جاؤ تے مغرور لاؤ گل کرو, ایک نہیں ہم خود پہ بھی تنقید کرتے ہیں نا. اب بہتر ہوتا کہ آپ اللہ کے مجھے 3-4 مرتبہ کہہ رہی تھی کہ جی میں آپ سے پہلے ڈسکس کر لیتی ہوں کہ آج کیا موضوعات ہیں, تو میں نے کہا نہیں شروع کرتے ہیں. تو میری دانش میں آپ اس کو اوور کانفیڈنس کہہ سکتی ہیں, یا اس کو میں جسٹیفائی بھی کر سکتا ہوں کہ یار میں نے اپنی ساری زندگی ایک دھندے کو دے دی ہے, تو بیوی جو بھی سوال پوچھیں گی میں ہینڈل کر لوں گا. بالکل ٹھیک ہے نا. لیکن ادھر تو آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ کسی بھی یعنی نوعیت کی ٹریننگ نہیں ہے. اور دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں, مجھے جو سب سے زیادہ حیرت ہوئی ہے وہ کمانڈ جو ہے. اگر یہ کوہلی نے جب وہ 85 سکور کر لیے تھے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار اس سے 100 بنوانے ہیں, اور یہ کمانڈ ہے نا, کمال اعتماد ہے کہ آخری گیند جو ہے اس میں اس کی سینچری بھی ہو جاتی ہے. دس شوز کہ آپ کی کتنی کمانڈ ہے کہ آپ نے اس کو 100 بنانے دیے. ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اس ٹیم کا کمال ہے نا, ہمارے والوں کا تو نہیں ہے. نہیں ہمارا بھی کمال ہے کہ ہم نے ان کو موقع دیا کہ آپ کریں جتنے چھکے مارنے ہمارے آخری بال تک ہمارے مہمان ہیں. نہیں سر دبئی میں تو خیر دونوں ہی تقریباً مہمان تھے. بابا ٹیکنیکلی ہمارے ہی مہمان تھے نا. کوئی یاد ہے ویسے پچھلے میچز بھی انڈیا ہی جیتا ہے ہم سے, جو پچھلے 2-3 میچز. میں عرض سے کر رہا ہوں کہ ٹیکنیکلی تو ہم ہی میزبان ہیں نا. ہاں بالکل ہم ہی میزبان ہیں, چاہے یہ مریخ پر بھی میچ ہو رہا ہو. ہاں
بالکل ٹھیک. چلے یعنی اس پہ اب مٹی پاؤ والا ہی سین ہے. میرے خیال میں جو پاکستان کی تھوڑی بہت امید ہے وہ بنگلہ دیش کے آج کا جو میچ ہے ہارنے جیتنے پہ ہے, تو میری کوئی خاص ایکسپیکٹیشن نہیں ہے, میرا خیال ہے پاکستانیوں کی بھی نہیں ہے. مجھے اس کے بعد اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں. ہاں اچھا, اب سر ایک مسئلہ ہے, آذربائیجان کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں کبھی ہمارے پاس بیلاروس کے صدر آ جاتے ہیں, کبھی ہم بیلاروس چلے جاتے ہیں, کبھی ہم آذربائیجان, مطلب ہم کن ملکوں میں کھیل رہے ہیں. میں کسی ملک کو انڈر ریٹ نہیں کروں گی, مگر میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ان ممالک کے ساتھ ہم باقاعدہ ایک سال میں ایک دو دورے کرتے ہیں, ہم ان ممالک کے اوپر کام کب کریں گے جو کہ اسٹریٹجکلی بڑے امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ دورہ کرنا اچھا نہیں ہے سر, مجھے پتا تھا آپ نے مجھ سے اسٹریٹجکلی کون سا سر, مطلب میرا سوال یہ ہے کہ ہم چائنا کے لحاظ سے, روس کے لحاظ سے ادھر ہمیں کوئی گھاس واس نہیں ڈالتا کیا؟ نہیں, چین کے تو ہمارے کافی گئے ہیں یہ 2-3 مرتبہ. مجھے پتا تھا آپ نے چین کا تو کہنا ہے, لیکن بہت بڑا یعنی وفد آیا ہوا تھا جب وہ ایس سی او میں سب سے بڑا وفد جو ہے وہ روس کا تھا. نہیں, لیکن وہاں سے کوئی صدر, کوئی وزیر اعظم نہیں آتا, ہم نہیں جاتے, کیا وجہ ہے؟ مطلب ہم انہی ملکوں میں کھیلتے رہتے ہیں. نہیں تو کیا یعنی زبردستی گیٹ کریش کر رہی؟ نہیں سر, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہم فارن پالیسی میں کہاں کھڑے ہیں. مطلب ہم فارن پالیسی پہ وہاں کھڑے ہیں جہاں ہم خود کو کھڑا کرنا چاہ رہے تھے. ہم سے مراد آپ کی؟ ہم بقول پاکستانی, بطور پاکستانی ہم نے اپنی پہچان 1950 سے کیا رکھی ہے کہ ہم امریکہ کے کرائے کے سپاہی ہیں. اس کے علاوہ کوئی پہچان تھی؟ بتائیے مجھے. فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے سے لے کر آج تک بالکل نہیں تھی. سیٹو اور سینٹو. اس کے بعد پھر روس آیا افغانستان میں, تو آپ نے کہا ہم جہاد کے ذریعے اس کو آزاد کروائیں گے. بس صرف یہ ہے کہ ہمیں اس ملک پہ قابض رہنے دو. افغانستان پہ بالکل نہیں, روس کو ہم آزاد کروائیں گے, لیکن اس ملک پہ قبضہ ہوگا امیر المومنین جنرل ضیاء الحق صاحب کا. بالکل. اس کے علاوہ ہماری کیا فارن پالیسی تھی؟ اس کے بعد جب مشرف صاحب آئے تو ہم نے کہا کہ وہ جو ہم نے جن کے ذریعے آزاد کروایا تھا, ہائے اللہ وہ تو ٹیررسٹ ہو گئے ہیں, اب ان کو نکالیں. تو آئیے ان کو نکالیں. اب وہ نکل گئے, آپ کا رول ختم ہو گیا. تو اللہ اللہ خیر صلی. آپ الگ کر کے تو نہیں دیکھ سکتی نا فارن پالیسی کو. یعنی جو ہم نے بویا وہی ہم کاٹ رہے ہیں. جو ہم نے بویا وہی کاٹا, اور آج نہیں بویا نا, 1950 سے بویا نا. فیصلہ کیا کہ ہم نے امریکہ کا فوجی اتحادی بننا ہے. سر اب تو نہیں ہے ہم اتحادی, ویسے اب اس کو بدلنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ نہیں تو اب کس کے اتحادی بنے؟ زبردستی کسی کے اتحادی بن جائے. یعنی کہ ہم بہت پیچھے چلے گئے بظاہر دیکھا جائے تو. اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. اگر آپ کی ساری فارن پالیسی کا مقصد ایک ہو کہ افغانستان کو ٹھیک کرنا ہے, پہلے اس کو روس سے آزاد کروانا ہے, اس کے بعد اس کو دہشت گردوں سے آزاد کروانا ہے. جب وہ دونوں کام ہو جائیں تو آپ فارن پالیسی کیا کریں؟ کچھ نہ کریں, ہم چائے کی پیالی پی کے وہاں سے آ جائیں. اللہ خیر. اچھا, یہ میں نے مجھے پتا ہے کہ اس پہ بہت سارے لوگ اسپیشلی جو نون لیگ کے حامی ہیں وہ یہ کرٹیسائز کریں گے کہ میں اس دورے پہ تنقید کیوں کر رہی ہوں, پاکستان کے لیے بڑا بینیفیشل ہے. میرا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم کن ممالک کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں, چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے, لیکن کم از کم ہم انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر اگر دیکھیں تو کن کے ساتھ ہے نا. انڈیا کے ساتھ ہو تو میں اگر نواز شریف کا حامی ہوں گا, میں کہوں گا جی انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرتے ہیں, تو آپ ثنا مرزا اور نصرت جاوید کہتے ہیں مودی کا یار ہوں. بالکل. تو میں کہاں جاؤں بھائی؟ قریب ترین آپ کا ملک چین کے علاوہ کون ہے؟ انڈیا. ہاں بالکل. تو بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کی اگر بات کرو تو مودی کا یار. ویسے بڑی مشکلوں کے ساتھ اب چلیں, بھارت نہیں تو دوسرا بنگلہ دیش ہے, اس کے ساتھ بھی کچھ اب تعلقات بہتر. ارے بیوی, بنگلہ دیش جو ہے وہ تو کبھی پاکستان تھا, آپ سے کتنی دور ہے وہ. ہاں بالکل. تو بہت اچھے کر لیں گے تعلقات تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں وہ کنیکٹیوٹی تو نہیں ہے نا جو امیجیٹ ہمسائیگی کی ہوتی ہے. سر ہمسائیگی کے علاوہ بھی ہم انٹرنیشنل پاورز کے ساتھ جس طرح بھارت کرتا ہے, ایک طرف روس سے بھی دوستی رکھتا ہے. آپ کس بھرتے پہ تتا پانی مجھے بتائیے نا, کہ اس بھرتے پہ. ہاں بالکل. اگر بھارت کر رہا ہے تو اس وقت کتنی پابندیاں ہیں روس سے تیل لینے پہ. روس سے بھارت نہ صرف تیل لے رہا ہے بلکہ وہ خام تیل لے کر اس میں سے ڈیزل نکال کر اس کو میڈ ان انڈیا کر کے یورپ بیچ رہا ہے امریکی اتحادیوں کو. اس کو کوئی نہیں روکنے والا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو جب آپ کشکول لے کر ہر جگہ جائیں گے
تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. اچھا ویسے اس پہ سر ہم نے ایک دن بات کرنی ہے کہ جب 90s میں یہ جو نرسمہا راؤ صاحب تھے انہوں نے پاکستان سے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہماری کیسے اکنامک پالیسی ہم بہتر کریں, لیکن اس پہ ہم نے کسی دن ڈسکس کرنا ہے کہ وہ اس ماڈل کو لے کے کامیاب ہو گئے, ہم کہاں ہیں. اچھا چلتے چلتے لاسٹ فیو منٹس ہم اس ٹائپ کی 2 نمبریاں بہت کرتے ہیں. ہم پہلے کہتے ہیں کہ کوریا نے جو ہے وہ ترقی کا ماڈل چرایا تھا جو ڈاکٹر محبوب الحق نے بنایا تھا ایوب خان کے لیے. اچھا اسی طرح نرسمہا راؤ نے, دیر از نو ڈاؤٹ, میں انڈیا میں تھا اس وقت, آئی واز پوسٹڈ جب موہن سنگھ صاحب کو انڈکٹ کیا گیا, اور اس وقت بھارت نے جو ہے اپنا سونا گروی رکھ کر اپنی اکانومی بچائی تھی, اور اس وقت وہ واقعتاً اپریشیٹ کرتے تھے منموہن سنگھ. میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ انہوں نے آف دا ریکارڈ گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کی اکنامک انیشیٹوز کی تعریف کی تھی, لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے ہماری نقل ماری اور آگے بڑھ گئے, تو یہ ذرا تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ ہم کو ضرورت سے زیادہ ہی کہ جی انہوں نے خود نمائی میں مبتلا ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ساؤتھ کوریا کی ترقی کا ماڈل کیا ہے. امریکہ نے ساؤتھ کوریا کو کہا کہ تمہاری حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. آج بھی امریکہ میں امریکہ کے فوجی وہاں ہیں نا, اور امریکہ کا جو فوجی اڈا ہے وہاں جانے کے لیے آپ کو خصوصی اجازت درکار ہوتی ہے, ایون اف یو آر کورین. الگ سے شہر آباد ہے جو امریکن شہر ہے جہاں پہ میکڈونلڈ بکتا ہے, KFC بکتا ہے, یہ وہ. تو انہوں نے یہ کہا کہ صاحب ٹھیک ہے, آپ کے دفاع کے ذمہ دار ہم, اور باقی آپ جو ہے اپنے ملک سے جاگیرداری کو ختم کریں اور ایجوکیشن بڑھائیں, اور ٹھیک ہے آپ چاہے ڈکٹیٹرشپ لگا لیں. ہمارے ہاں انہوں نے ڈکٹیٹرشپ بھی قبول کر لی, لیکن ڈکٹیٹرشپ نے یہ کہا کہ جناب وہ دفاعی خرچہ بھی جو ہے وہ ہم ہی کر لیتے. تو یا تو دفاع پہ خرچہ کر لیتے, تو یہ تو نہیں ہوتا نا. اس طرح کوئی اکنامک ماڈل آپ نے بنایا کیا ہے, یہ تو سوال اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا؟ بالکل اٹھے گا. آخری ایک سوال اور بھی اٹھ رہا ہے سر, وہ یہ کہ گورنر خیبر پختونخوا, ویسے وقت ختم ہو چکا ہے لیکن میں نے یہ سوال بڑا ضروری تھا کرنا. کنڈی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ KPK میں جو ترقی کی رفتار ہے اور سندھ میں جو ترقی کی رفتار ہے, تو دونوں CMs کا مناظرہ کرا کے دیکھ لیں, پتہ چل جائے گا کہاں کون زیادہ یہ ترقی 2 نمبری ہے. مطلب یہ کہ کیا یہ مناظروں کا زمانے رہ گئے بھائی. دیر آر اعداد و شمار ہوتے ہیں, اسٹیٹسٹکس ہوتی ہیں, تو کیا یعنی دونوں بیٹھ کے مناظرہ کریں. اور مراد علی شاہ اگر علی امین گنڈا پور کے ساتھ مناظرے پہ بیٹھ گئے تو گنڈا پور تو انہیں چھکے مار مار کے ویسے ہی وہ کہے گا تو بھر کے جیسے بیٹھتے ہیں ماشاء اللہ. ان کی جو ٹی وی پہ پریزنس ہے تو رونق لگا دیں گے. مراد علی شاہ جب کہ شریف آدمی لگتے ہیں, شریف تو وہ بھی ہوں گے شاید. وہ مقصد یہ کہ مناظرے میں نہیں جیت سکیں گے. اور یہ مکانہ تجویز ہے بھائی. مطلب یہ کہ بچگانہ آج کل every politician of ours is trying his or her best to do politics for TikTok. یہ سوشل میڈیا کے لیے ایک ہرزہ سرائی ہے, ایک بکواس ہے, یہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ نہیں. سیدھی سادی بات ہے, لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. اور دوسرا یہ کہ آج کے زمانے میں مناظرہ ضروری ہے کہ میں کیتا تو میں کیتا, بجائے اس کی پرفارمنس میٹر کرتی ہے. بابا اسٹیٹسٹکس دے اسپیک فار دیم سیلوز, کہ کیا دونوں کا ریٹ آف لٹریسی کیا ہے, دونوں میں لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہے, یہ پروجیکٹس کا کیا ہے. جس طرح سے مریم صاحبہ کے حوالے سے سندھ میں تعریف ہوئی, اس کے اوپر بڑا پاکستان پیپلز پارٹی کو ویسے برا لگا. وقت ختم ہو چکا ہے سر پوڈ کاسٹ کا. ہم تقریباً کچھ چیزیں رہ بھی گئی ہیں, لیکن میرا خیال یہ کسی اور نشست کے لیے چھوڑتے ہیں. بہت بہت شکریہ نصرت جاوید صاحب, اور اس پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.